بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت میں اس وقت پورا چائنیز گاؤں آباد ہو چکا ہے، اور یہ بات میں کو پاکستان میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ انڈیا کے حمایتی امریکہ کی رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ چائنا نے اس حد تک انڈیا کی سرحدی علاقوں پہ قبضہ حاصل کر لیا ہے کہ بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے پاس بھارتی علاقے میں اپنا ایک گاؤں بسا دیا، جس پر انڈیا میں حکومت اور فوج دونوں ہی عجیب بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ بھارتی فوج کچھ اور بیان دے رہی ہے، بھارتی وزارت خارجہ الگ راگ الاپ رہی ہے، اور وزارت دفاع کے مطابق یہ گاؤں چائنا کے علاقے میں ہے، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ اسے غیر قانونی تعمیرات کہہ رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے خود انڈین میڈیا نے بھی اس خبر کو رپورٹ کیا تھا کہ چائنا کا ایک گاؤں بھارتی علاقے میں موجود ہے، لیکن مودی سرکار اس پہ خاموش رہی، بلکہ اپنے میڈیا کو بھی چپ کروا دیا کہ خبردار اس پہ کوئی رپورٹ نہ کرے۔ لیکن انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ کرنے کو تو مودی نہیں روک سکتا، اس لیے اب امریکن رپورٹ نے نہ صرف اس خبر کی تصدیق کر دی ہے، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ اس علاقے میں 100 مکانات کی ایک بستی آباد کی گئی ہے، اور وہاں پہ تیزی سے انفراسٹرکچر تعمیر کیا جا رہا ہے، جس میں ہر طرح کی جدید سہولیات لوگوں کے لیے فراہم کی جائیں گی۔ اس پر انڈیا کی جانب سے طرح طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان جو ہے ان کا بیان ہے کہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چائنا نے گزشتہ کئی برسوں سے سرحدی علاقوں میں تعمیراتی سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں، اور وہ اس میں وہ علاقے بھی شامل ہیں جس پہ اس نے دہائیوں سے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ تو بھارت نے نہ تو اپنی سرزمین ایسے غیر قانونی قبضوں کو قبول کیا، اور نہ ہی اس نے چائنا کے بلا جواز دعووں کو تسلیم کیا۔ حکومت نے سفارتی ذرائع سے اس طرح کی سرگرمیوں کے خلاف ہمیشہ اپنا شدید احتجاج بھی درج کیا، اور آئندہ بھی کرتی رہیں گی۔ حکومت بھارت کی سلامتی پر اثر انداز ہونے والی تمام پیش رفت پر مسلسل نظر رکھتی ہے، اور خود اپنی خود مختاری، سالمیت اور علاقائی تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات بھی کر رہی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دعوے میں کوئی سچائی نہیں۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ چائنیز گاؤں کی تعمیرات کا مسئلہ تو درست ہے، اور چائنا یہ گاؤں اس لیے تعمیر کر رہا ہے تاکہ ممکنہ طور پہ اپنے شہریوں کو یا پھر مستقبل میں اپنی فوج کو سرحدی علاقوں میں بسا سکے، خاص طور پہ LAC پر حالیہ کشیدگی کے بعد۔ لیکن یہ جو نیا تنازع پیدا ہوا ہے کہ چائنیز نے ہمارے علاقے میں آ کر ایک نیا گاؤں بنایا، یہ بالکل درست نہیں۔ وہ انفراسٹرکچر کی تعمیر اور ان دیہاتوں کی تعمیر LAC کے تحت اپنے سرحد کے اندر کر رہے ہیں۔ LAC کے حوالے سے جو ہمارا تصور ہے، اس کے مطابق انہوں نے ہمارے علاقے میں کوئی دراندازی نہیں کی۔ ہم بالکل واضح ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہاں ہے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ LAC پر یہ آپ کی صف بندی، اور یہ وہ علاقہ ہے جس کا آپ دفاع کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ اب دو طرح کے بیانات اور انڈین فوج کے گزشتہ سال جس طرح چائنا کے فوجوں کے ہاتھوں پٹائی ہوتی رہی، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا بیان حقیقت کے قریب ہے۔ ویسے ہو سکتا ہے بپن راوت ٹھیک کہہ رہے ہوں، اپنی فوج کی پٹائی کے بعد وہ علاقہ انڈیا نے چائنا کو دے دیا ہو، جس بعد اب وہاں چائنا کا قبضہ ہے، پورے گاؤں بھی آباد ہو گیا، کیونکہ خود کانگریس کا بھی بھارتی حکومت کے حوالے سے یہی کہنا ہے کہ مودی نے چائنا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اب مودی کے سپورٹرز جو بڑکے مارتے ہیں، کہتے ہیں مودی کا سینہ 56 انچ کا چوڑا ہے، اس کو نشانہ بناتے ہوئے راہل گاندھی نے ٹویٹ کی کہ ہمارا قومی سلامتی سے ناقابل معافی سمجھوتا کیا گیا، کیونکہ بھارتی حکومت کے پاس اس حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں ہے، اور مسٹر 56 انچ تو کافی خوفزدہ ہیں۔ مجھے اپنے ان فوجیوں کی فکر لاحق ہے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں، جبکہ بھارتی حکومت کے منہ سے بس جھوٹ ہی نکل رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مودی سرکار دراصل کر کیا رہی ہے۔ مودی سرکار نے ایک طرف تو بالکل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، ظاہری بات ہے اس بارے میں جتنی بات کریں ان کا جھوٹ کہیں نہ کہیں تو پکڑے جائیں گے۔ دوسرا کام یہ کیا جا رہا ہے کہ کنگنا راوت جیسی مودی سرکار کے ٹاؤٹ کو چھٹی دی گئی ہے کہ وہ اس کے منہ میں جو آتا ہے بولے جاتی ہے، ایسے بیانات دے جس سے ہندوتوا شدت پسندی میں خوب اضافہ ہو، لوگوں کا دھیان ایسی خبروں سے ہٹا رہے۔ اب جو کنگنا نے آزادی حاصل کرنے کے حوالے سے بیان دیا، اس پہ سبھی حیران ہیں۔ کنگنا راوت نے کہا ہے کہ آزادی اگر بھیک میں ملے تو کیا وہ آزادی ہو سکتی ہے؟ ساورکر، رانی لکشمی بائی، سبھاش چندر بوس، ان لوگوں کی بات کروں تو یہ لوگ جانتے تھے کہ خون بہے گا، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ہندوستانی کا خون نہ بہائے۔ انہوں نے آزادی کی قیمت چکائی یقیناً، لیکن وہ آزادی نہیں تھی، وہ بھیک تھی۔ جو آزادی ملی وہ 2014 میں ملی، جس کے بعد انڈین عوام کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کنگنا راوت کو حال ہی میں جو پدما شری ایوارڈ دیا گیا تھا وہ واپس لیا جائے اور اس کو جیل بھیجا جائے۔ رکن پارلیمنٹ نے ورن گاندھی نے تو کنگنا پہ مجاہدین آزادی کی بے عزتی کا الزام عائد کیا، اور کہا کنگنا کی سوچ کو میں پاگل پن کہوں یا پھر ملک سے غداری۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ کبھی مہاتما گاندھی جی کی قربانی اور جدوجہد کی بے عزتی، کبھی ان کے قاتل کی عزت افزائی، اور اب شہید منگل پانڈے سے لے کے رانی لکشمی بائی، بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، نیتا جی سبھاش چندر بوس اور لاکھوں مجاہدین آزادی کی قربانیوں کی بے عزتی
इस सोच को मैं पागलपन कहूँ या फिर मुल्क से गद्दारी। तो कांग्रेस के रहनुमा आनंद शर्मा ने तो अपनी ट्वीट में सदर रामनाथ को टैग करते हुए लिखा कि मिस रावत को दिया गया पद्मा अवार्ड फौरी तौर पर वापस लिया जाए और ऐसे अवार्ड देने से पहले नामजद अफराद के जहनी और नफ्सियाती तज्जिए किए जाएँ ताकि मुस्तकबिल में ऐसी शख्सियात कौम और इसके हीरोज़ की तौहीन ना कर सकें। और यही वजह है ट्विटर पर ना होने के बावजूद भी इस वक्त कंगना रावत जो है ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रही है। लेकिन मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूँ कि इनके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो ये सब मोदी के कहने पे तो कर रही है। और मोदी सरकार जिससे कंगना को सिक्योरिटी फराहम कर रखी है, वो क्यों इसे कुछ होने देगा। और कंगना रावत 2014 में मिलने वाली किस आज़ादी की बात कर रही है? ये कैसी आज़ादी है? कितनी बड़ी जमहूरियत और इतने बड़े मुल्क में खुद वहाँ के मुसलमान महफूज नहीं और इनको इतना हक भी हासिल नहीं कि वो इकट्ठे होकर बाजमात नमाज़ पढ़ सकें। इंडिया की रियासत हरियाणा के गाँव में हिंदू ग्रुप्स ने खुली जगहों पर मुसलमानों की नमाज रुकवा दी। हिंदू ग्रुप्स ने सेक्टर 12A में वाक़ई एक जगह पे कब्जा कर लिया। जब आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो उनको कह दिया कि वो यहाँ वॉलीबॉल कोर्ट बना रहे हैं, और तो और ग्राउंड में और इसके आसपास की जगह जहाँ मुसलमान नमाज अदा करते थे वहाँ उन्होंने गोबर के उपले लगा दिए ताकि जगह नापाक हो जाए, मुसलमान वह नमाज ना अदा कर सकें। दरअसल पिछले कई हफ्तों से मुसलमानों को इस शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नमाज की अदायगी से रोकने के लिए धमकियाँ दी जा रही थी। जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो उन्होंने ये हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। हालांकि एक हफ़्ता पहले खुद इस हिंदू ग्रुप ने इस ग्राउंड में पूजा भी करवाई थी और इनका कहना था कि ये नमाज की जगह नहीं बल्कि अवामी मकामात है, क्योंकि गुड़गांव का सेक्टर 12A और इन 29 मकामात में से एक है जिनके बारे में 2018 में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान हुए एक मुआहदा हुआ था जिसमें तय किया गया था कि ये जगह मुसलमानों की नमाइश के लिए मुख्तस है। लेकिन नहीं, ऐसा लोगों के खिलाफ मोदी सरकार कुछ नहीं करेगी, बल्कि ऐसे वाक़यात अपने ख़ास लोगों से जानबूझकर करवाए जाते हैं ताकि मोदी सरकार की काबिलियत अवाम के सामने ना खुल जाए कि कैसे चाइना के हाथों भी मार खा रहे हैं और अपने इलाके में भी इनको खुद से दे रहे हैं, लेकिन अपने ही मुसलमान शहरियों पर जगह तंग की हुई है। बहरहाल ये तो अभी तक इंडिया से लेटेस्ट खबर थी, जैसी कोई और आती है मैं आपको ज़रूर दूंगा। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।